بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ غزل کے عناصر ترکیبی کیا ہوتے ہیں۔ تو غزل کے عناصر ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں۔ عناصر ترکیبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عنصر، وہ اجزاء جو کسی غزل میں شامل ہوتے ہیں، جیسے مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، تخلص۔ آئیے اب ہم ان کی ایکسپلینیشن یعنی وضاحت دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ مطلع کے معنی ہیں طلوع ہونا، ابھرنا، آغاز ہونا۔ تو کسی بھی غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اس لیے کیونکہ شاعر یہاں سے اپنی بات کا، اپنے جذبات کا آغاز کرتا ہے، اسی لیے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، میر تقی میر کی غزل کا یہ پہلا شعر ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو یہ میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے، کیونکہ یہاں سے میر تقی میر نے اپنی غزل کا آغاز کیا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا شروع کیا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں مطلع۔ نیکسٹ دیکھیے، مقطع۔ مقطع کا لفظ قطع کرنے سے نکلا ہے، جس سے مراد ہوتی ہے ختم کر دینا، توڑ دینا۔ تو جہاں پر شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرنا روک دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اپنی بات توڑ دیتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ اختتام ہو گیا۔ تو غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، کیونکہ اور اس میں اکثر شاعر جو ہے اپنا تخلص بیان کرتا ہے، جیسے کہ میر تقی میر کا یہ شعر دیکھیں: کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قافیہ۔ قافیہ سے مراد ہوتی ہے ہم آواز الفاظ، اور یہ غزل میں کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ غزل میں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں، اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اگر میر تقی میر کی ہی غزل کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو شعر ہے، جیسے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تو اس میں ہم آواز الفاظ کون سے ہوئے؟ صدا اور دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سے الفاظ ہوئے؟ یہ قافیہ کہلاتے ہیں، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، اس لیے ان کو قافیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اس میں جو ہے وفا کر چلے، تو وفا، کیا، یہ سب جو ہیں ہم آواز الفاظ ہیں، تو اس لیے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ردیف کیا ہے۔ ردیف وہ الفاظ ہیں جو کسی بھی غزل میں قافیے کے بعد جوں کہ توں یعنی ایز اٹ از آتے ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی۔ جیسے میر تقی میر کی غزل ہی اگر اس کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور پوری غزل کی یعنی کہ ہر شعر کے سیکنڈ مصرے یعنی کہ دوسرے مصرے میں کر چلے ایز اٹ از آ رہا ہے، جوں کا توں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے تخلص۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ ایک شاعرانہ نام ہوتا ہے جو کوئی بھی شاعر عموماً غزل کے مقطع میں استعمال کرتا ہے، تو وہ کسی بھی شاعر کا ایک شاعرانہ اور مختصر سا نام ہوتا ہے، جیسے کہ میر، غالب، جگر، آتش، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے ہیں تخلص کس کے؟ شاعروں کے، اور جو اپنی غزلوں میں عموماً استعمال کرتے ہیں۔ تو جناب یہ تھے آپ کی غزل کے عناصر ترکیبی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔